تمہیں چاہیے کہ تم نماز قائم کرو، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو۔ اب آگے اللہ فرماتے ہیں وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ، اور جو کچھ تم آگے بھیج دو اپنے لیے، من خیرین کسی بھلائی میں سے، یعنی جو کچھ تم نیکی کما کر، مال خرچ کر کے، عبادت کر کے جو کچھ تم آخرت کے لیے آگے بھیج دیتے ہو، تجدوہ عند اللہ، تم اس کو اللہ کے ہاں پاؤ گے۔ کیا مطلب؟ دنیا میں جو کچھ تم نیکی کرتے ہو، برا جو کچھ تم اچھائی کرتے ہو، وہ ضرور اللہ کے ہاں تمہیں اس کا بدلہ مل کر رہے گا۔ اللہ وہی فرماتے ہیں وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ، جو کچھ تم اپنی جانوں کے لیے آگے بھیج دیتے ہو، من خیرین نیک کاموں میں سے، بھلی چیزوں میں سے، تجدوہ عند اللہ، تم اس کو اللہ کے یہاں جا کر پاؤ گے۔ موت کے بعد آدمی دیکھ لیتا ہے کہ اس کی زندگی کیسی تھی، نمازیں اس کے سامنے کھل کر آ جاتی ہیں، قرآن کی تلاوت اس کے سامنے آ جاتی ہے، اللہ سے کتنا ڈرتا تھا، نبی کے طریقے پر کتنا چلتا تھا، اس کا پورا نامہ اعمال قبر میں ہی دکھا دیا جاتا ہے، اسے معلوم ہو جاتا ہے کہ میرا ٹھکانہ کیا ہے۔ ان اللہ بما تعملون بصیر، اللہ رب العزت تمہارے ہر عمل کو دیکھ رہے ہیں، جو کچھ تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں۔ اب آگے چل کر ان لوگوں نے ایک دعویٰ کیا تھا کہ دیکھو تم اگر جنت میں داخل ہونا ہو تو تمہیں یہودی بننا پڑے گا۔ نصارہ کہتے تھے کہ اگر تمہیں جنت میں جانا ہو تو تمہیں کرسچن بننا پڑے گا، نصرانی بننا پڑے گا۔ یہ کہتے تھے کہ ہمارے جیسا بنو گے تو جنت میں جاؤ گے، وہ کہتے تھے کہ ہمارے جیسا بنو گے تو جنت میں جاؤ گے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے اللہ سے ایگریمنٹ لے لیا ہے، یہ ان کی دل کی آرزو ہے، یہ ان کی تمنائیں ہیں، اس سے کچھ ہوتا نہیں ہے۔ ہاں اللہ فرماتے ہیں آگے چل کر ان سے کہو کہ کچھ سند پیش کریں، پروف لاؤ اللہ کے پاس کہ تم نے کچھ اللہ سے لکھ کر لے لیا ہو، ہاتھوں برہانکم، کچھ پروف پیش کرو اگر تم سچے ہو۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں زبان سے یہ کہہ دینا کہ ہم ہی جو ہے حق پر ہیں، جو یہودی ہوگا وہی جو ہے ایمان وہی جنت میں جائے گا، جو یہودی نہیں ہوگا وہ جنت میں نہیں۔ یہ نصارہ کہتے تھے کہ جو نصارہ ہے وہی جنت میں جائے گا۔ اللہ رب العزت آگے ایک بات فرماتے ہیں، پہلے آیت کا ترجمہ سن لیں۔ اللہ فرماتے ہیں وَقَالُوا، اور وہ یہ لوگ کہتے ہیں لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ، کہ کوئی جنت میں نہیں داخل ہوگا، الا مگر من کان ہودن او نصارا، جو یہودی ہوگا یا نصرانی ہوگا۔ اللہ فرماتے ہیں تلک امانیہم، یہ ان کی تمنائیں ہیں، یہ ان کی آرزو ہے، یہ ان کی زبان سے جو بات نکل رہی ہے ان کے دل کی آرزو ہے، حقیقت ایسا ہونے والا نہیں ہے۔ حقیقت کیا ہوگا؟ اللہ فرماتے ہیں اگر یہ حقیقت ہے، یہ اپنی بات میں سچے ہیں، قل، اے نبی علیہ السلام ان سے کہہ دیجئے ہاتوا برہانکم، تم اپنی سند پیش کرو، دلیل پیش کرو، لاؤ پروف، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو، تم اپنی بات میں سچے ہو تو پروف لاؤ، دلیل پیش کرو۔ اللہ فرماتے ہیں ہم بتاتے ہیں سنو، چاہے یہودی ہو یا کوئی نصرانی ہو یا کوئی مسلمان ہو، تینوں کون، اب جنت میں جانے والا کون ہے جسے تم کہتے ہو وہ جائے گا جنت میں؟ نہیں، اب ہم بتاتے ہیں سنو، بلا، لیکن سنو، ہاں، من اسلم وجہہ للہ، جس نے جھکا دیا اپنے چہرے کو اللہ کے لیے۔ کیا مطلب؟ جس نے اللہ کے سامنے اپنا سر جھکا دیا، ہر موقع پر اللہ کا فرما بردار بن گیا، وَهُوَ مُحْسِنٌ، اور وہ اپنے عمل میں مخلص ہے۔ دو باتیں یہاں پر کامیابی کے لیے، اخلاص، اپنے عمل میں سچا، اپنے عمل میں سچا، مسجد کو آیا نمازی بن کر، باہر گیا باہر کی طرح ہو گیا نہیں، جیسے مسجد میں ویسے ہی گھر میں، جیسے مسجد میں ویسے ہی بازار میں، یہ بولتے اخلاص۔ مسجد میں آ کر اللہ کو دکھا دیے کہ اللہ آپ ہی سب کچھ ہیں، آپ کے علاوہ ہم کسی کو نہیں مانتے، باہر جا کر جیسی زندگی دوسرے لوگ گزارتے ہیں وہ نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ دو بات بتاتے ہیں کہ دیکھو
پہلی بات یہ ہے کہ اللہ کے سامنے فرما برداری، اللہ کے سامنے اپنے کو جھکا دینا، ایک نمبر۔ دوسرا نمبر اپنے عمل میں اخلاص ہو۔ یہ اخلاص بتا کر یہاں پر منافقین کو اللہ نے نکال دیا کہ یہودی جنہوں نے نبی کو جھٹلایا، ایسے ہی عیسائی نے نبی کو جھٹلایا، ایسے ہی منافقوں نے نبی کو جھٹلایا، یہ بھی جہنم میں جانے والے ہیں، اس لیے کہ یہ اپنے عمل میں اخلاص نہیں ہے۔ مسلمانوں کے ساتھ رہتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، جہاد میں بھی چلے جاتے ہیں، کچھ غنیمت کا مال مل جائے گا، لیکن اندر سے ان کا دل ایمان نہیں ہے۔ اللہ وہی فرماتے ہیں بلا ہاں، لیکن جو شخص من اسلم وجہہ للہ، جس نے اپنے چہرے کو اللہ کے سامنے جھکا دیا، وہو محسن، اور وہ مخلص ہے۔ ہاں، اب جو اپنے عمل کے اندر اخلاص میں ہے، اپنے ہر عمل کو اللہ سے جوڑتا ہے کہ دنیا والوں سے کیا لینا دینا، دنیا والے جھوٹ بولیں، سچ بولیں، مجھے گالی دیں، کچھ بھی کریں، اللہ کے لیے میں کرتا ہوں، فَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ، تو ایسے آدمی کے لیے اس کا اجر اپنے رب کے پاس ہے۔ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، نہ ان پر کوئی خوف ہوگا، کسی بات کا ڈر ہوگا، نہ وہ کسی بات کو لے کر غم میں ہوں گے۔ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، اور وہ غمگین بھی نہیں ہوں گے، فرشتے خوشخبری دیں گے، فرشتے بھی تھپتھپائیں گے، آ جاؤ، سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین۔ کیسا منظر ہوگا کل قیامت کے دن۔ ایمان والے جو اللہ کو ڈر کر زندگی گزار رہے تھے، حلال حرام کی تمیز تھی ہر وقت، تو ایسے تو کہیں گے طبتم، آ جاؤ، ویلکم ویلکم۔ ہاں، فرشتے بلائیں گے اور خوشخبری دیں گے، تمہارے لیے جنت ہے، تمہارے لیے نعمت ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ان کو کسی بات کا غم نہیں ہوگا۔ یہاں تک تقریباً 13 رکوع، پونا پارہ ہو گیا، آج ہمارا پہلے پارے کا پونا پارہ ہو گیا۔ انشاءاللہ ہماری تفسیر کی مجلس شروع ہوئی تھی ستمبر کے مہینے میں، اب جو ہے جون کا مہینہ ختم ہو رہا ہے، جولائی اگست آ گئے تو تقریباً 10 مہینے میں بیچ میں چھوڑ گیا رمضان کا مہینہ، اور میں بھی ایک تو چھٹی لے لیا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، تقریباً میں سمجھتا ہوں 7-8 مہینہ یہ سلسلہ چلا ہوگا، تقریباً پونے پارے کی تفسیر ہوئی ہے۔ اللہ سے دعا بھی کرتے رہنا چاہیے، اور ان باتوں کو اپنے گھر والوں کو بھی لے جا کر سنائیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔